کیا چوز کیے کہ معصوم ترین لوگ لیبررز ہیں، بلوچ روایات میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بلوچوں پر ہے، اور آپ جا کر ان کو بے دردی کے ساتھ وہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، معصوم لیبررز ہیں، سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ ریکی کرتے ہیں پورے شہر میں۔ جیسے میں نے آپ کہا کہ سرکاری جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے وہاں پر تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ یہ کس صوبے سے ہیں، کس صوبے سے ہیں، کدھر سے ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا۔ اب یہ ایک پرائیویٹ گھر میں کام کر رہے ہیں جس کا گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے، اور ایسے میں جا کے آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شہروں کے اندر موجود ہے، لوگ آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ پنجابیز یہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ جا کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ایسے بلوچستان آزاد ہوگا؟ یہ کیسے بلوچستان بلوچوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے بلوچستان کی خدمت ہے؟ خون کی ہولی کھیل کر، وائلنس کے ذریعے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک باربر کی کیا حیثیت ہے اس جنگ میں؟ جب جنگ نئی دھوبیوں تک آ گئی ہے تو اس جنگ کو ترک ہی کر دیں۔ کیا آپ جا کے ایک معصوم باربر کو اس کی دکان پہ مار کے کہتے ہیں کہ یہ جی میں نے بلوچ کی خدمت کی؟ بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مین سٹریم میں پالیٹکس کریں۔ بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ بلوچ رائٹس کی بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کریں۔ بلوچستان اور بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کو اسکالرشپس دیں، ان کو بہتر تعلیمی مواقع دیں، ان کو بہتر صحت کے مواقع دیں، ان کی بہتر ڈیولپمنٹ کرا سکیں۔ تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریئلائز کیا اس نے کہ میں غلط راستے پہ ہوں۔ اس طرح کی سینکڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو وہاں پر کیمپس میں موجود ہیں، وہ سب سے پہلے ان کا باہر کا راستہ منقطع کر دیتے ہیں، باہر کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، تاکہ جو ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے یا جو ہے انسیکیورٹی بہت زیادہ پرویل کر رہی ہے سنس مارچ 2024۔ ہم نوشی کے واقعے سے لے کے اگر یہ پنجگور کے واقعے تک دیکھیں تو اس حوالے سے سر سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اگر یہ سارا ٹینیور دیکھیں تو کوئی ایسا ہو نہیں ہے، کیونکہ واقعات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سافٹ ٹارگٹ جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ سر ان کی پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، آپ کی بات درست ہے کہ آپ کو ایک رائز نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک پینڈولم کی طرح یہ رائز جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ مچھ کا اٹیک آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ایک مستونگ کا اٹیک دیکھ لیں جو پہلے ہوئے تھے، تو یہ ایک پینڈولم کی طرح ہے، کبھی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، کبھی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو سینس آف سیکیورٹی فیل ہونے لگ جاتی ہے، جب وہاں پر آپ کو امن فیل ہونے لگتا ہے، تو آپ اپیسمنٹ کی پالیسی پہ آ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ 2021 میں 20 میں انہی دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا تھا، انہی دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا تھا کہ جائیں تاکہ ری گروپ ہو جائیں، ری اسٹرینتھن ہو جائیں۔ تو یہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا پینڈولم لا اینڈ آرڈر کا ہماری سائڈ پہ آ جاتا ہے تو ہم سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور وہ گوریلا وار اسٹریٹجی کے تحت اپنے آپ کو ڈوسائل کر دیتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان پہ سختی ہوئی ہے، اور پھر وہ اپنے سلیپر سیلز جو ہیں ان کو ایکٹیو کر لیتے۔ مجھے یقین ہے کہ ود ان نو ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ دو کے جو واقعات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں بہت بڑے واقعات ہیں، سافٹ ٹارگٹس جو ہیں وہ بالکل ٹارگٹ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن 9 گول ایسے ہیں جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے روکے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہے جوان بچیوں کو اغلا کے یا ان کی پوسٹنگ کر کے دوسری طرف لے جا رہے ہیں، گورنمنٹ اس طرح کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ تو میں نے آپ کو بتایا اپنی ٹاک میں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے۔ ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو بہتر تعلیم کے مواقع دیں، ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ ان کی نوکریاں نہ بیچنے دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ایجوکیشن میں جو کام کیا، ہم نے کیا کیا ایجوکیشن میں یہ کیا کہ میرٹ کیا ہے، میٹرک، انٹر اور گریجویشن، ان تینوں کے نمبر ملا لیں، دیٹ از میرٹ۔ کیونکہ بیچ میں ہم جب رکھتے ہیں کہ ٹیسٹ لے گا، ایک بندہ انٹرویو لے گا، تو اس کا مطلب ہے ہم کاروبار کا حصہ بن رہے ہیں، ہم یہ کاروبار کرنے نہیں دیں گے۔ ہم گورننس کو دیکھیے، اس مخلوط حکومت کے ساتھ بلوچستان کی فیسلٹیز مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی گورننس کی 100% وہ جو میں چاہتا ہوں، میں آج لیٹ می کنفیس کہ وہ شاید میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم، اس کی وجہ یہاں کا بیوروکریٹک سسٹم، بیوروکریٹک چین اور بہت سارے اس طرح کی فیسلٹیز ہیں۔ لیکن میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں دودھ اور شہد کی کوئی نہریں بہنے کے دعویٰ کر رہا ہوں، نہ کر سکتا ہوں۔
لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں. بہت جلد ہم آپ کو اپنی ایک جو پالیسی سٹیٹمنٹس جو ہم فائل ورک کے تحت اپنی گورنمنٹ کو دیتے ہیں, یہی ایک سی ایم کے پاس یہ پین ہے نا, کہ بندوق تو نہیں ہے, وہ میں آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیئر ضرور کریں گے کہ جو ہم نے ڈائریکشنز دی اپنے پین کے ساتھ, وہ کیا تھیں. وہ تھیں کہ گورننس کو امپروو کیا جائے, اس کو بہتر کیا جائے. ابھی جیسے فار ایگزامپل سی ایم ہاؤس سے ہم نے اسٹارٹ کیا رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ. دس از اگین اندر چیلنج. کرپشن از اے چیلنج. جو کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے, کوالٹی از اے چیلنج. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. بھرتیاں ہم نے بلوچستان حکومت کو بھرتی کی فیکٹری سمجھ لی ہے, وہ بڑی وجہ ہے بیڈ گورننس کی. تو اس گورننس کو امپروو کرنے کے لیے میرے پاس نہ کوئی لاٹھی ہے, نہ میرے پاس کوئی جادو ہے کہ میں اس کو ایک چھڑی کے ساتھ اس کو امپروو کر دوں. گریجولی اینڈ سلولی ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم گورننس کو امپروو کر کے جو کمپلیمنٹ کرے گی ہمیں اس لڑائی لڑنے میں, جس لڑائی کی ہم بات کر رہے ہیں. پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی. عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا ہے. فیصلے کے مطابق ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مد نظر نہیں رکھا. ملاقات نہ ہونا مد نظر رکھتے تو ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا. اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں حسیب ملک سے. جی حسیب. یہ پنجاب میں الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل کا معاملہ تھا جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. بیسکلی لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے, اور الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی اس کو منظور کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو شارٹ آرڈر اناؤنس کیا گیا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے عدالتی نظیر کے طور پہ آئندہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکے. اس کے ساتھ جو بیسکلی اس کے اندر ایک وہ جواب دہندہ تھے سلمان اکرم راجہ, ان کی طرف سے گزشتہ سماعت کے اوپر بیسک پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار نہ دیا جائے. ان کی طرف سے بیسک استدعا یہی کی گئی تھی, لیکن آج دیکھا گیا ہے کہ جو شارٹ آرڈر اناؤنس کیا گیا ہے اس کے اندر عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے بھی کالعدم قرار دے دیا ہے. بیسکلی عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مشاورت تھی وہ ہو چکی ہے. گزشتہ سماعت کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا اور عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا کہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جانب سے جو 4 ٹرائیبیونلز کا نام تجویز کیے گئے تھے, تشکیل دیے گئے تھے, اس کے علاوہ 4 جو ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل کرے گا. تو اس کے اوپر جو ہے اتفاق رائے ہوئی تھی, جس کے بعد عدالت نے گزشتہ سماعت کے اوپر یہ حکم دیا تھا کہ اس کے اوپر فوری طور پہ جو ہے عمل درآمد آج ہی سے شروع کر دیا جائے اور فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا. آج محفوظ شدہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. بیسکلی لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. ایک رکنی بینچ تھا, سنگل رکنی بینچ تھا, جس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بیسکلی جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس کے خلاف جب. جی حسیب, یہ بھی بتائیے گا آرٹیکل 63A کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر بھی آج سماعت ہونی ہے. جی بالکل, 63A کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کے اوپر اب سے کچھ دیر بعد تقریباً 11:30 بجے سماعت کا آغاز ہوگا. 5 رکنی لارجر بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو کہ سماعت کرے گا. بیسکلی 63A کی جو درخواست تھی, نظر ثانی جو درخواست ہے اس کے اوپر جو ہے بینچ تشکیل دیا گیا تھا, اور کیونکہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس عمر عطا بندیال, ان کی طرف سے یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا تھا. 3A کے جو ہے وہ اکثریتی فیصلے نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ جو 63A کے حوالے سے جو بھی کینڈیڈیٹ جو ہے فلور کراسنگ کرے گا اس کا جو ہے نااہلی بھی ہوگی اور اس کا جو ووٹ ہے وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا, جس کے خلاف جو ہے یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی, رجوع کیا گیا تھا, اور اب جو ہے آج یہ اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے. لارجر بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو کہ 11:30 بجے سماعت کا آغاز کرے گا. جی 11:30 بجے سماعت کا آغاز کیا جائے گا. حسیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. کارساز حادثہ منشیات کیس میں ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور ہو گئی. ملزمہ نتاشا کی 10 لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے ملزمہ کی ضمانت منظور کی. پولیس نے منشیات کے استعمال کے بعد کار چلانے کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. ملزمہ کو مرکزی کیس میں پہلے ہی ضمانت دی جا چکی ہے. لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہے, تفصیلات ان سے لیں گے. جی لیاقت.
देखिए, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल करीम खान आगा की अदालत में इम्तनाई मंशियात केस में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत की आज समाअत हुई। बैरिस्टर फारूक एच नाइक मुल्जिमा की तरफ से अपेयर हुए। उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमा की मरकजी केस में जमानत हो चुकी है और मुद्दई पार्टी ने उनको माफ कर दिया है, उनसे सुलह हो गई है। फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इम्तनाई मंशियात केस में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें भी अबहम है, क्योंकि ब्लड में कोई मंशियात का जरा तक शो नहीं किया गया, जबकि पेशाब के नमूने जो हासिल किए उसमें मंशियात का इस्तेमाल का जिक्र है। तो इसमें भी अबहम है कि मुमकिन है कि खातून चूंकि काफी अरसे से जेर इलाज थी, तो वो जो अद्वियात इस्तेमाल कर रही है उसमें उन अद्वियात का जिक्र हो, लिहाजा मुल्जिमा जो कि 3 बच्चों की वालिदा है, 1.5 माह से जेल में है, उसको खातून होने के नाते भी जमानत मिलनी चाहिए। ये केस भी काबिल जमानत है, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करे। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद 10 लाख रुपए की जमानत मंजूर करते हुए मुल्जिमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और तवक्को है कि मुल्जिमा नताशा आज शाम तक कराची सेंट्रल विमेन जेल से रिहा हो जाएंगी। जी ठीक है लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर DGFIA लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने उज़मा बुखारी की फेक वीडियो से मुतल्लिक इंक्वायरी के लिए DGFIA को 11 अक्टूबर तक मोहलत दे दी है और DGFIA आज अदालती हुक्म पर पेश हुए तो अदालत को ये बताया कि KP हाउस में छापा मारा गया, हम पुलिस से भी मदद ले सकते हैं और मुझे मजीद मोहलत चाहिए, मैं इस सारे मामले को देख लेता हूँ। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आपके ऑफिसर रोजनामे में इंदराज क्यों नहीं करते, तो DGFIA ने बताया कि साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं और आप ये बता रहे हैं। DGFIA ने कहा कि हमें मोहलत दी जाए, हम सारा सिस्टम ठीक कर देंगे और इस केस को हम मिसाल बनाएंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा कि इस केस को कब तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, तो DGFIA ने कहा कि हम तफ्तीश करने वाली कमेटी की तादाद भी बढ़ा रहे हैं, मुझे 2 से 3 हफ्ते की मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में कोर्ट में पेश की जाए, जबकि इसके साथ साथ DGFIA ने अदालत को ये बताया कि फेसबुक और ट्विटर के ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत से मुतल्लिक भी 11 अक्टूबर को वकला को दलाइल देने की हिदायत कर दी, जबकि दौरान समाअत सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी भी अदालत में पेश हुई और उज़मा बुखारी के वकील ने ये बताया कि अभी तक FIA की जानिब से असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अलबत्ता अब अदालत ने 11 अक्टूबर तक DGFIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक सूबे के वज़ीर आला दूसरे पर लश्कर कुशी कर रहे हैं, आप एक जंग बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब, इससे फेडरेशन को नुकसान होगा। गंडापुर अपने खौफ मिटाने के लिए कह रहे हैं कि हम गोलियां मारेंगे। वो लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के हमारे बच्चे जो है, जिनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, जिनके हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए, उन सबको जो है आपने पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वजीर आला होके दूसरे सूबे पे लश्कर कशी करने आ रहे हैं। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए ये हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ। पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। जो सोशल मीडिया हमारी साइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसा ना मीडिया के साथ, ना फेसबुक के साथ, ना किसी और के साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना अकाउंट्स को जो है वो पूछा जा सकता है, ना उनके ऊपर जो आने वाला मवाद है उसको कहीं पर भी जो है वो ख़त्म कराया जा सकता है। जो बात वो करते हैं उसको कोई सीरियस नहीं लेता। ये सब जो चीज़ें हैं इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि बिलावल को पता होना चाहिए कि वजारत आज़मा का रास्ता आवाम से होकर जाता है।
علی امین گنڈاپور کے بیان پر علی محمد خان کا کہنا تھا انقلاب 8 فروری کو آ چکا، بانی پی ٹی آئی کو جیل جا کر نہیں نکلوا سکتے۔ مزید مشکلات بڑھ جائیں گی، سیاسی جدوجہد سے ہی بانی پی ٹی آئی کو باہر آئیں گے۔ تو ہم سب کو سمجھ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم ان کو جیل توڑ کے نکال لیتے ہیں تو کیا وہ بری ہو جائیں گے؟ بری تو نہیں ہوں گے، مزید مسئلے بنیں گے۔ تو ایسا تو کوئی مطلب نہیں ہے ان کا، مطلب یہی ہے کہ پولیٹیکل موومنٹ ہے، اپنا پریشر بڑھائیں گے، عدالت سے انشاءاللہ ہم انصاف لے کے نکلیں گے۔ لگتا ہے کوئی لالی پاپ دیا گیا ہے چھوٹے بھائی بلاول کو، لگتا ہے کوئی لارا دیا گیا ہے، لگتا ہے کسی نے بتایا ہے کہ کوئی راستہ ہے، کوئی چور دروازہ پرائم منسٹر ہاؤس۔ میں بلاول صاحب کو کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جانے کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے، اس کا دروازہ ہے پاکستان کے کھیت کلیان، پاکستان کے عوام کے بیچ کے ان کے پسینوں میں سے نکل کے آپ نے ووٹ لے کے پرائم منسٹر یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو متحرک آئینی ترمیم کے معاملے پر انہیں کوئی بلاول کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے؟ لگتا ہے کوئی پرانا ٹرک دکھایا گیا ہے، ٹرک کے پیچھے بتی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے لگایا گیا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی رجسٹریشن شروع، 68 ڈسپلنز میں سالانہ 30,000 طلبہ کو اسکالرشپ دیا جائے گا۔ 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، 16 میڈیکل کالجز اور 131 گریجویٹ کالجز کے طلبہ کو اسکالرشپ دیا جائے گا۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت 8 سال میں 130 ارب روپے کے وظائف فراہم کیے جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا آغاز اہم سنگ میل ہے۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام مستحق اور ہونہار طلباء کے معیاری تعلیم تک رسائی یقینی بنائے گا۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام اعلیٰ تعلیم کے لیے ذہین طلباء کی مالی رکاوٹوں کو ختم کرے گا۔ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم اور بہترین روزگار فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ پشاور میں چائلڈ اسپتال کا جدید منصوبہ 9 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ فنڈز کے دم دستیابی کے باعث منصوبہ ایک خواب بن گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں پشاور سے دنیا نیوز کے نمائندے ذیشان کاکا خیل سے۔ جی ذیشان بتائیے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں ننھے بچوں کو ایک چھت کے نیچے تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے 2012 سے اس اسپتال پر کام شروع ہے، لیکن 12 سال بعد بھی یہ کام مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اب تک اس منصوبے پر 1000 ملین روپے سے زائد کا فنڈ جو ہے وہ خرچ ہو سکا ہے۔ جو ذرائع ہے اس کے مطابق بار بار فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ منصوبہ چند سال میں مکمل کرنا تھا، لیکن تاحال یہ منصوبہ مکمل نہیں ہے۔ اب تک اس پر جو ہے 90% کام مکمل ہو گیا ہے، لیکن اب بھی 10% کام جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اس اسپتال کا نام خیبر انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ڈیزیزز کا نام ہے، یعنی کچ، اور اس اسپتال میں ایک ہی چھت کے نیچے مختلف امراض کا علاج ہونا ہے، اور اس پر جو مختلف امراض ہے اس پر ریسرچ بھی منعقد ہونا ہے۔ یہ ایک جدید اسپتال ہے جس میں مختلف سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جانی ہے۔ جی صوبائی دارالحکومت لاہور میں آلودگی کے ڈیرے برقرار۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ اسموگ کی اوسط شرح 200 سے تجاوز کر گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق 15 اکتوبر سے 15 دسمبر تک آلودگی کی شرح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے سامیہ سید سے۔ جی سامیہ۔ بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں آلودگی کے ڈیرے برقرار ہیں۔ آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے، جبکہ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 200 سے بھی تجاوز کر گئی، اور شہر لاہور کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 200-300 سے تجاوز کرنا معمول بن کر رہ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ 15 اکتوبر سے 15 دسمبر تک جو ہے وہ آلودگی کی شرح میں مزید اضافے کا امکان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے وہ آلودگی گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ریکارڈ کی جائے گی۔ تاہم محکمہ موسمیات اور حکومت پنجاب کا مل کر جو ہے وہ مصنوعی بارش کروانے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور شہریوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تاحال بھی شہر لاہور میں جو ہے وہ کھلے عام گھوم رہی ہیں، ان کے خلاف بھی چلان کاٹے جائیں۔ البتہ اگر بات کی جائے موسم کی تو آج کم سے کم درجہ حرارت 24، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ آج دن بھر شہر کا موسم جو ہے وہ گرم ہی ریکارڈ کیا جائے گا، البتہ رات کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں۔